حاضرین کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی سال 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ یکم محرم کو امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس جمعہ مزید آپ کی شان و عظمت کی کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔ اگلے خطبہ جمعہ سے انشاءاللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت پاک کا، خصوصاً حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت علی مرتضی، ان کا ذکر خیر کریں گے اور اللہ کی رحمت کے حصہ دار بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہی شان ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں آپ، کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنے رب سے مانگا۔ تفصیل پچھلے جمعہ بیان ہو چکی۔ یہ کوئی ماڑی بات نہیں، بڑی شان والی بات ہے۔ ہر کوئی رب کے محبوب کی قربت مانگے، صحبت مانگے، ان کی سچی محبت مانگے، لیکن حضرت عمر وہ ہیں جن کو خود نبی پاک نے اللہ سے مانگا ہے، اور کیا ہی شان ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ سنیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، ما من نبی، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا، الا لہ وزیران من اہل السماء، جس کے دو وزیر آسمان میں نہ ہو۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا۔ ہر نبی کے اللہ نے دو وزیر بنائے ہیں آسمانوں میں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے آسمانوں میں دو وزیر نہ ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور دو زمین میں وزیر نہ ہوں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا۔ ہر نبی کے دو وزیر آسمانوں میں، دو وزیر بولیے زمین میں۔ تو یا رسول اللہ پھر آپ کے وزیر، کیا خوب ارشاد فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ۔ فرمایا ہاں میرے بھی آسمانوں میں دو وزیر ہیں۔ کون کون؟ فرمایا ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فرمایا میرے دو وزیر زمین پر ہیں اور ان کا نام جناب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہے۔ تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے کیا ہیں؟ وزیر۔ دو آسمانوں میں، دو زمین پر۔ ادھر وزیر ہیں جناب جبرائیل اور جناب میکائیل، اور زمین پر وزیر ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پتہ چلا ان دونوں کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بڑا خاص درجہ، مرتبہ، مقام حاصل ہے۔ اس لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو زمین کے اندر اپنا وزیر بنا دیا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر یہ نبی پاک کے خلیفہ ہیں، نائب ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور بھائی اگر بندہ ایمان کی نظر سے پڑھنے والا ہو تو دلیل اسی کے اندر موجود ہے، اسی کے اندر موجود ہے نا۔ اور ایک اور بات بھی، جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کا قرض کون ادا کرتا ہے؟
جو اس کا ولی ہوگا، جو اس کا وارث ہوگا، اور وارثوں میں بھی وہ جو اس کا قریبی وارث ہے، وہ اس کی پراپرٹی کا بھی حقدار بنے گا اور اس کا قرضہ بھی وہی ادا کرے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی تھی، تو اس نے کوئی اپنا کام حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، فرمایا کل آ جانا۔ کیا کرنا؟ کل آ جانا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں کل آؤں اور آپ نہ ہوں، پردہ فرما جائیں، اللہ کو پیارے ہو جائیں، میں آؤں کل اور آپ کل نہ ہوں تو پھر فرمایا اگر میں نہ ہوں کل اور تو آ جائے تو پھر ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ کس کے پاس چلے جانا؟ ابو بکر صدیق کے پاس چلے جانا۔ تو یہ سرکار نے اشارہ دے دیا ہے کہ اب میں مصطفیٰ ہوں اور میرے بعد جو میرا خلیفہ بنے گا وہ جناب ابو بکر صدیق ہوگا۔ یہ سرکار نے اشارہ دے دیا ہے۔ توجہ ہے؟ ذرا محبت سے کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ خیر نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں توجہ کرنا، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے 2 وزیر زمین میں بنائے، 2 آسمانوں کے اندر بنائے۔ فرمایا آسمانوں کے اندر میرے 2 وزیر جناب جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر فاروق ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بڑا اختیار عطا فرمایا، بڑی قدرت اور پاور عطا فرمائی۔ آج دنیا کے اندر بادشاہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں، وزیر اعظم طرح طرح کے موجود ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب، کوئی وزیر اعظم پاکستان، کوئی فلاں کوئی فلاں کوئی فلاں دنیا کے اندر موجود ہے۔ مضبوط مضبوط طاقتور سے زیادہ طاقتور بندے دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن ان سب کا آرڈر صرف زمین کے تھوڑے سے خطے کے اوپر چلتا ہے، ساری زمین کے اوپر نہیں چل سکتا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے شان سبحان اللہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا آرڈر زمین پر بھی چلتا ہے، آسمانوں پر بھی اللہ کے محبوب کا آرڈر چلتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 آسمانوں میں ہیں۔ تو پتہ چلا زمینوں کی بادشاہی اور آسمانوں کی بادشاہی سب اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے۔ تیری عرش پر حکومت، تیری فرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ لیں۔ ایک اور حدیث سن لیں، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3696۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا پہاڑ پر تشریف لائے، تو حضور کے ساتھ کون ہیں؟ ابو بکر و عمر و علی و عثمان و طلحہ و زبیر، یہ حضور کے صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ سارے پہاڑ کے اوپر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کون سا پہاڑ ہے؟ حرا پہاڑ ہے، اس کے اوپر تو پہاڑ ہلا، اس نے حرکت کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اہدا انما علیک نبی او صدیق او شہید، فرمایا پہاڑ ہلنا، رک جا، ٹھہر جا، تجھ پر اللہ کا نبی بھی ہے، تجھ پر صدیق بھی ہے، تجھ پر شہید بھی ہے، اور صدیق بھی تجھ پر ہے، اللہ کا نبی بھی تجھ پر ہے، اور شہید بھی تیرے اوپر جلوہ فرما ہے، تو حرکت نہ کر، تو رک جا۔ یہ ترمذی شریف اور بخاری شریف میں جو حدیث ہے وہ بھی سن لیجئے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تشریف لائے۔ کون سے پہاڑ پر؟ بولو صحیح، احد پر۔ یہ وہ پہاڑ ہے مدینہ شریف کا
جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے، ہمارے آقا اتنے بڑے لجپال ہیں، اتنے بڑے کرم فرما ہیں، پہاڑ بھی اگر محبت کرے تو جواب میں پہاڑ کو بھی محبت سے نوازتے ہیں۔ پتھر اگر حضور سے پیار کرے تو خالی نہیں جاتا، حضور کی محبت اس کو بھی مل جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں تو انسان بنایا ہے، اگر ہم حضور کے سچے غلام بن جائیں، حضور سے پیار کرنے والے بن جائیں، جو آقا پتھر کو خالی نہیں لوٹاتے، اس سے پیار کے بدلے میں پیار دیتے ہیں، تو جب ہم سرکار سے محبت کریں گے اور درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے، جب ہم غلام یاد کریں گے تو آقا تو بڑے لجپال ہیں نا، وہ بھی کرم فرمانے والے ہیں۔ تو جب امتی یاد کرتا ہے تو سرکار بھی یاد کرتے ہیں، جب امتی محبت کرتا ہے تو سرکار بھی آگے سے بولو صحیح محبت فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو اس احد پہاڑ پر آقا علیہ السلام تشریف لے کر آئے، تو ساتھ کون کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے کیا ہیں؟ حضور کے ساتھ ہیں، تین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان حضور کے ساتھ ہیں۔ احد پہاڑ ہے، جب پہاڑ کے اوپر حضور تشریف لے گئے تو زلزلہ آیا، پہاڑ نے حرکت کی۔ عاشق اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ پہاڑ موج میں آ گیا، مستی کے اندر آ کر جھومنے لگا کہ میری خوش قسمتی کہ مجھ پر اللہ کے حبیب کے قدم لگ رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا، اللہ کے حبیب کے قدم لگ جائیں، وہ جگہ پتہ ہے کتنی شان والی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، حبیب مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ کیوں؟ کیا یہ وجہ نہ، یہ وجہ نہ، یہ وجہ نہ، کیا وجہ؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حبیب مکہ شہر کی قسم اس لیے میں بیان کرتا ہوں کہ یہاں پر تیرے قدم لگ چکے ہیں۔ تو حضور قدم رکھیں تو وہ جگہ قسم کے لائق ہو جائے، اللہ اس کی قسمیں بیان فرمائے۔ تو احد پہاڑ پر جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ اب بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اسبت یا احد، فرمایا اے احد رک جا، ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، فرمایا تجھ پر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور دو شہید جلوہ فرما ہیں۔ تو حرکت نہ کر، کیا کر؟ رک جا۔ بس جیسے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہوا پہاڑ رک گیا۔ تو معلوم ہوا پتھروں پر بھی سرکار کا آرڈر بولو صحیح چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، اتنا رکھتے ہیں وقار اللہ اکبر ایڑیاں،
اتنا رکھتے ہیں وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ کیونکہ سرکار نے جب فرمایا تھا نا پہاڑ کو، تو سرکار نے اس طرح ایڑی بھی ماری تھی، ایڑی مار کر فرمایا تھا رک جا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بس ایک ٹھوکر لگے احد کا زلزلہ ختم ہو جائے، اتنا رکھتی ہیں وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، جب حضور کی ایڑیاں اتنی شان رکھتی ہیں تو حضور کا چہرہ کتنی شان رکھتا ہوگا۔ سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا